بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کلچر، ثقافت و تہذیب۔ کلچر کے لغوی معنی: انگریزی زبان کا لفظ کلچر عربی زبان کے لفظ ثقافت کا ہم معنی ہے۔ تہذیب کا لفظ بھی اسی لیے بولا جاتا ہے۔ کلچر کے لغوی معنی سنوارنا، اصلاح کرنا، تعلیم و تربیت کرنا، اخلاقی یا ذہنی تعلیم و تربیت کا اچھا بنانا، کسی قوم یا معاشرتی تنظیم کے امتیازی پہلو وغیرہ ہیں۔ کلچر اگر کسی شخص کے طرز زندگی، آداب و اطوار، لباس و خوراک اور نشست و برخاست میں نفاست و شائستگی پائی جاتی ہو تو اسے کلچرڈ اور مہذب کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی قوم اپنی اجتماعی امور، معاشرتی معاملات اور سیاسی طرز انداز میں عمدگی و نفاست کا مظاہرہ کرے گی تو اسے بھی مہذب کہا جائے گا۔ جبکہ تہذیب، تمدن اور کلچر کے معنوں میں فرق ہے، تاہم ان تینوں الفاظ میں کسی قوم کے علوم و آداب، فنون و لطیفہ اور طرز و بود و باش اور ذہنی و جسمانی ارتقاء قدر مشترک شامل ہے۔ تہذیب اور مذہب کا باہمی تعلق: تہذیب اور مذہب کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ مذہب ہی کسی تہذیب کا سرچشمہ ہے تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ مذہب ایک خاص مقصد حیات اور انداز فکر پیش کرتا ہے جو کہ اس کے ماننے والوں کو ایک خاص ڈھانچے میں ڈالتا ہے، جس کا اپنا انداز ہوتا ہے، اور اسی کو تہذیب کہتے ہیں۔ ویسے بھی انسان کے اعمال ہمیشہ کسی عقیدے یا ایمان کے تابع ہوتے ہیں، اور یہی ایمان اور عقیدہ تہذیب کو جنم دیتا ہے۔ عقیدے کے مطابق ہی لوگ غور و فکر کرتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ جیسے ان کے خیالات ہوں گے ویسے ہی ان کے اعمال ہوں گے۔ قوم کے افراد کا ایمان وطن، نسل، زبان یا پیشہ پر ہوگا۔ وہ زندگی کے تمام امور کو اسی عینک سے دیکھیں گے اور اسی کسوٹی پر پرکھیں گے۔ اس افراد کے تمام حرکات و سکنات پر یہی عقیدہ اثر انداز ہوگا، اور اس کے کردار و عمل کے تمام گوشے اسی عمل کے مظاہر ہوں گے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ جب آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جو ماتھے پر تل لگائے، دھوتی پہنے ہوئے اور ہر کسی سے نمستے یا رام رام کہتے سنائی دیتا ہے، تو آپ فوری پہچان لیتے ہیں کہ وہ ہندو ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کے گلے میں سلیب لٹکی ہوئی ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عیسائی ہے۔ اسی طرح آپ کسی شخص کو اذان دیتے ہوئے اور نماز ادا کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مسلمان ہے۔ قبل از اسلام قدیم تہذیبیں: ابتدا میں انسانی تہذیب ایک ہی تھی، پھر نسل انسانی کے پھیلاؤ، قوموں کی تشکیل، باہمی میل جول اور ایک دوسرے کو متاثر کرنے سے مختلف تہذیبیں وجود میں آئیں۔ مثلا ہندو تہذیب، ایرانی تہذیب، یونانی تہذیب، مصری تہذیب، عبرانی تہذیب، بابلی تہذیب، مجوسی تہذیب، عربی تہذیب، یہودی تہذیب، مغربی تہذیب وغیرہ۔ اس امر کو جانچنے کے لیے کہ اسلام نے بنی نوع انسان کے تہذیب و تعمیر میں کیا حصہ لیا، یہ جاننا ضروری ہے کہ قبل اسلام تہذیبوں کی کیا حالت تھی، انہوں نے انسانی تشکیل و تعمیر پر کیا اثرات مرتب کیے، پھر اسلام نے آ کر اپنی تہذیب کے ذریعے انسانیت کو کیسے سنوارا۔ ذیل میں قبل اسلام تہذیب انسانی کا مختصر جائزہ ہے۔ ہندو تہذیب: ہندو تہذیب کے اساس ہندو مذہب پر رکھی گئی تھی۔ ہندو مذہب میں کہیں دیوتا کو محبوب مانا جاتا تھا۔ ہندو دنیا کی ہر چیز کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، یہاں تک کہ گائیں، سانپ، دولت اور درختوں کے آگے سجدہ کرتے تھے اور ان کو کرتے تھے۔ رقص و موسیقی، راگ و رنگ ان کے ہاں عبادت کا درجہ رکھتے تھے۔ ہندو دولت کو تنجوریوں میں بند رکھتے تھے،
وہ صرف عیش و عشرت، بیاہ شادی یا اچھے اچھے مکانات تعمیر کرنے میں صرف کرتے تھے، سوم کی پوجا کرتے تھے۔ مذہبی تعلیم میں اتنے تنگ نظر تھے کہ ان کے ہاں صرف برہمن تک محدود رکھا گیا تھا تاکہ کوئی دوسرا اس کے ہمسر نہ ہو۔ یہ تمام اموار ان کے مذہبی عقیدے پر مبنی تھے، اس سے انہیں کی تہذیب کا تانا بانا استوار ہوتا تھا۔ نمبر 2، بدھ تہذیب۔ بدھ مت کو اگرچہ تبلیغی مذہب کہا جا سکتا ہے، لیکن اس مذہب میں بنیادی چیزیں خدا اور آخرت کا تصور ہی موجود نہیں تھا۔ بدھ مذہب دراصل ہندو مذہب کی تنگ نظری اور تشدد کے خلاف رد عمل تھا، جس کی بنیاد انسانی ہمدردی اور ترک دنیا پر تھی۔ اس میں ہندوستان کے دوسرے مذہبوں کے مقابلے میں زیادہ رواداری اور انسانی دوستی تھی، لیکن جب مذہب میں خدا اور آخرت کا تصور نہ رہے تو مذہب کلانے کا مستقیم نہیں ہوتا، جس کی بنیاد ترک دنیا اور عالم انسانیت کا مذہب نہیں بنا سکتی تھی۔ اس لیے بدھ مت اصلاحی معنوں میں کوئی مذہب تھا ہی نہیں، بلکہ ترک دنیا کے ذریعے دنیاوی مصائب سے نجات اور روحانی سکون حاصل کرنے کا ایک زاہدانہ اور رہبانہ فلسفہ زندگی تھا۔ مغربی تہذیب۔ عیسائیوں نے دین و دنیا دونوں کو الگ کر کے رکھا تھا۔ دین کو دنیاوی زندگی پر کوئی اثر نہ تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسرت اور لذت کو زندگی کا مقصد قرار دیا گیا اور آخرت سے بے فکر تھے۔ اس لیے ان کے عقیدے کے مطابق یسوع مسیح نے تمام عیسائیوں کے گناہ کو سولی پر چڑھ کر گناہوں کو اٹھا کر سولی پر چڑھ گئے ہیں۔ اب انہیں کھلی چھٹی ہے، جو جی میں آئے کریں۔ زیب و آرائش ان کا مقصد زندگی تھا۔ ہر عورت، مرد، بچہ، بوڑھا بناوسگار میں مشہور تھا۔ راگ رنگ، عیش و عشرت اور رقص و سرور کی زندگی کے اصول تھے۔ شراب اور سور کے گوشت کی وجہ سے بے حیائی اور فحاشی کا دور دورہ تھا۔ روحانیت اور آخرت کو پسے پشت ڈال کر مادیت کی جانب آنکھیں بند کر بھاگ رہے تھے۔ مغربی تہذیب میں مذہبی عقائد کی دولت پروان چڑھی۔ اس کے چشمے عقائد کفار سے پھوٹ کر جناب یسوع مسیح سولی پر چڑھ کر تمام عیسائیوں کے گناہوں کو کفارہ ادا کر چکے ہیں، اس لیے دنیا عیش کی جگہ ہے۔ حاصل کلام کے یہ سب تہذیبیں کا یہی حال تھا کہ روحانیت غائب تھی اور مادیت مقصد حیات تھا۔ ایران و روم اور مصر کے بادشاہوں نے اپنے درباروں میں رقص و سرور کی محفلیں سجانا اور ہر درباری دل کھول کر کی کردار کشی ہوتی تھی۔ جہاں تک جزیرہ عرب کا تعلق ہے، وہ تو ان سے پیچھے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اسلام آیا تو تہذیبوں اس کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکیں۔ جب عرب کے بدو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اسلامی انقلاب کا علم بلند کیا تو یہ تہذیبیں ان کے آگے سرغنو ہو گئیں۔ اسلامی فتوحات کا دائرہ انتہائی قلیل مدت میں وسیع تر ہوتا گیا۔ اسلامی تہذیب۔ ہر قوم کی تہذیب اس کے مذہب سے پھوٹتی ہے۔ بعض اعضاء، ملکی و جغرافی حالات کسی حد تک اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن ان کی بنیاد اصل بہر دین پر ہی رہتی ہے۔ ہر وہ قوم جس کا مذہب سے کچھ تعلق ہو، وہ زندگی کے آداب اور رسم و رواج میں اپنے مذہب سے ضرور متاثر ہوتی ہے۔ اسلام اسی حقیقت سے آنکھ بند نہیں کرتا اور اپنے تہذیب کا سرچشمہ چونکہ دین ہے، اس لیے دین میں کی طرح تہذیب بھی خالص ہونا ضروری ہے۔ اگر اس میں کسی اور تہذیب کے اجزاء شامل کر دیے جائیں تو یہ تہذیب خالص نہیں رہے گی۔ اس کے ساتھ اسلامی تہذیب کا پیوند کبھی نہیں لگ سکتا۔ اس لیے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے مشابہت کو ممنوع قرار دیا ہے۔ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اس قاعدے کے مطابق اسلامی تہذیب کا احساس کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی عقیدہ توحید اور اقرار رسالت پر رکھا گیا ہے۔ اس عقیدے کی اصل
سے جو شاخیں بھی نکلیں گی اسلام کی ہوں گی۔ اسلام علاقائی، نسلی، قومی اور دیگر اختلافات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، بشرطِ توحید و رسالت کے بنیادی عقائد میں آہنگی پائی جاتی ہو۔